تمام معززین، تمام شرکاء کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی انتہائی مصروفیات میں سے آپ تمام دوستوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ایک اس عظیم بات کے لیے ہمارے ساتھ آپ آج مل بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارا سلسلہ ہے جو پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا تھا، جو ڈسٹرکٹ لیبر فورم کا. تو جو مسائل یا ایشوز جو لیبرز کو یہاں پہ درپیش ہیں ان پہ یہاں پہ بات ہوگی اور یہ کوشش کی جائے گی کہ مل بیٹھ کے مشاورت سے اور جو آپ کی تجاویز آئیں گی ان کے حوالے سے تو ان پہ کوئی مشترکہ جو ہے وہ حکمت عملی بنائی جائے اور اس حوالے سے فیصلے ہوں یہاں پہ. خصوصی طور پہ مزدوروں کے لیے اور لیبرز کے مسائل کے لیے ڈسٹرکٹ لیبر فورم پچھلے 1.5 سال سے جب لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اور جب وہ نہیں بھی تھا تو ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو انوالو کرتے ہوئے ایک ایسا فورم قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہم کنفرنٹیشن سے بچنے اور کنفرنٹیشن کی فضا کو ختم کرتے ہوئے ہم مل بیٹھ کے مزدوروں کے ایسے مسائل ہیں جو امپلائر کے ساتھ یا جو ٹیکنیکلی جہاں پہ لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جن کو مسائل ہیں ہم ان کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کر سکیں. میں خصوصی طور پہ یہاں پہ انگلش ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ساتھیوں کا یوسف صاحب جہاں پہ ہر سوشل ایکٹیویٹی میں یہاں ہمارے ساتھ ہری پور میں کسی قسم کا کوئی پروگرام ہو چاہے وہ سوشل ہو یا پولیٹیکل ہو یا لوگوں کے دینی مسائل ہوں یا جو بھی ہوں اس میں فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں خصوصی طور پہ ان کا مشکور ہوں. اور ہماری لیگل ایڈ کمیٹی کے جو وکلاء صاحبان ہیں خصوصی طور پہ ناز رشید صاحبہ جو پچھلے 2 سال سے فری جو ہے ہمارے مزدوروں کے لیے لیگل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو مزدوروں کے ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیکل ہوں یا لیگلی ہوں یا لیبر لاز کے متعلق ہوں اس میں خصوصی جو ہے وہ ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کا مشکور ہوں. اور خصوصی طور پہ ہم ڈی سی او صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک فورم ہمیں ایسا مہیا کیا ہے جس میں ہم مل بیٹھ کر ٹریڈ یونین انڈسٹریلسٹ سول سوسائٹی کے لوگ اور ہمارے مزدور ساتھی مل بیٹھ کر ہم ایسے مسائل جو ہم مل بیٹھ کر ان کو حل کر سکتے ہیں نہ کہ ہم کنفرنٹیشن میں جائیں ان کو ہم مل بیٹھ کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ان کے مسائل ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حل کر سکیں. یہاں پہ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل سیکورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم پچھلے 2 سالوں سے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. یو بی آئی کے ساتھی یہاں ہیں یا لیبر ڈپارٹمنٹ کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل تھے پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے بہت سارے ایسے مسائل جو لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھے یا یو بی آئی یا سوشل سیکورٹی کے تھے جو ہم نے صرف مل بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے ایسے مسائل ہم نے پچھلے 2 سالوں میں حل کیے. کیونکہ سہارا جو ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے خصوصی طور پہ مزدوروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کسی قسم کی کسی کنفرنٹیشن کی طرف یا کسی کنفرنٹیشن کی فضا کے لیے یہاں نہیں بیٹھی اور نہ ہی کسی مزدور کو اس طرح سے کوئی حق پہنچتا ہے کہ نہ اس کی کوئی سپورٹ کرے گی کہ وہ کسی انڈسٹریلسٹ کو بلیک میل کرے کسی لائن ڈپارٹمنٹ کو بلیک میل کرے. یا وہ ہماری صحابی برادری ہری پور کی انہوں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں کہ جو ایشو آئے ہیں وداؤٹ اینی کسی بھی لالچ میں پڑے ہوئے مزدوروں کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے اور نہ تو کسی کو بلیک میل کرنے دیا ہے نہ کسی کو بلیک میل کیا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر یہاں مل بیٹھ کے ہم اس جو بنیادی ہمارا مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف جا سکیں. چیئرمین ڈسٹرکٹ لیبر فورم جناب سید محسن علی شاہ صاحب جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہیں ان کو یہاں پہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہاں پہ کون کون لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ جو لائرز یہاں پہ موجود ہیں جو لیگل ایڈ کمیٹی سہارا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے وہ جو لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں لیبرز کو ان کے نمائندگان چیئرپرسن میڈم ناز رشید صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں اور باقی دوست بھی ممبران بھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے لیبرز ہیں ایکٹیوسٹ ہیں جو وہاں پہ ہزار اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میٹنگ میں اور انڈسٹریز کے نمائندگان بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ٹریڈ یونینز کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جو لیبر لاز کی یا لیبر کے مسائل کی جو سچویشن ہے تران ڈسٹرکٹ اسٹیٹ میں یا اوور آل ہری پور میں تو وہ سر ہم نے سبمٹ کروا دی تھی رپورٹس آپ کے آفس میں.
تو دوسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو رول بنتا ہے اس کی افیکٹونیس کو جو ہے وہ ڈی سی او صاحب وہ اس کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشور کریں کہ وہ اپنا افیکٹو رول جو ہے وہ پلے کرے لیبر لاز کے حوالے سے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور لیبرز کے مسائل کے حوالے سے۔ اور تیسرا جو ڈیسیجن ہوا تھا کہ ڈی سی او صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ چیئر کریں گے اس ڈسٹرکٹ لیبر فورم کو، اور کوارٹرلی میٹنگ ہم اس کی کنڈکٹ کریں گے جس میں ہم مزدوروں کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور ایشو جو یہاں پہ آیا تھا، طاہر امین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایچ ای سی کے یہ ورکر تھے، 2 ورکر یہ نکالے گئے تھے، تو ڈی سی او صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو ان کی ری اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی ہمارا کردار بنتا ہے وہ ہم پلے کریں گے، اور وہ بہت اچھی طرح سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ادا کیا گیا ہے، رول پلے کیا گیا، اور یہ 2 بندے جو ٹرمینیٹ کیے گئے تھے ان کو بحال کروایا گیا ہے۔ اور ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا جو ایک معاملہ یہاں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ موجود ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو وہ کتنی فنکشننگ ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ جو فیصلے ہوئے تھے جو اس میں ڈی سی او صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ شیئر کریں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈائریکشنز کی تھی کہ لیبر ڈپارٹمنٹ ول ہیو ٹو پلے این ایکٹیو رول، تو ویجز کے مسئلے ہیں یا کوئی بندہ نکالا ہو اس کو ری اسٹیٹ کرنے کے مسئلے ہیں، اور چھوٹے موٹے مسئلے آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو میں ریفر کرتا ہوں کیس اے ڈی جو ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ان کی طرف سے مجھے کوئی ایسی انکریجنگ رپورٹس نہیں آ رہی کہ منیمم ویجز 7,000 روپیز یہ انشور کیا انہوں نے تھرو چیک، کراس چیک یا ڈرافٹ، کیونکہ امپلائر جو ہیں یا انڈسٹریلسٹ انتہائی معذرت کے ساتھ بہت چند لوگ ہیں کہ جو 7,000 دیتے ہیں، اور جو دیتے بھی ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی پہ نہیں دیتے، وہ 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے پہ دیتے ہیں۔ تو ہماری کوششوں سے فلو ریٹ 50% سے زیادہ کم ہو گیا، پہلے انڈسٹریلسٹ نکال دیتے تھے لوگوں کو، تو اب بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتے، ٹرمینیشن لیٹر نہیں دیتے، پروموشن لیٹر نہیں دیتے، اب بھی وہ یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم سیکنڈلی سوشل سیکورٹی والے ہیں یہاں پہ، جی سر، یہ کیا مسئلے ہیں، یہ کیوں آپ کوآرڈینیشن نہیں ہے آپ لوگوں کی ریگارڈنگ، نہیں اس کو چھوڑیں، اس کی باتیں کی نا، دی پرابلم ویئر لائز، آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلے ہیں، کیوں یہ صحیح کام نہیں چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ؟ اس میں ڈیتھ کیسز تھے، ان کے ریکارڈ نہیں، یہ یوسف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہماری میونسپلٹی کے ممبر ہیں، ان کی ایپ سے میں نے وہ کیسے پشاور دے دی، وہ انشاءاللہ ہو گئے صبح ایجوکیشن کے، کب آئیں گے وہ؟ ہو گئے انشاءاللہ اس جمعے کو۔ نہیں مجھے فکس ڈیٹ بتایا کہ میں دن آئیں گے، کب آئیں گے وہ پشاور؟ وہ پیسے نہیں سر، وہ یہ ایسے بات مت کریں نا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ کو مانتے ہیں، مجھے فکس ڈیٹ سینکشن ہو گیا، منڈے یا ٹیوزڈے یہ آ جائیں گے، یہ آپ سے لے لیں گے 3-4 جون کو، پھر وہی بات کرتے ہیں 4 دن کا ہوتا ہے، 5 فکس ڈیٹ بتائیں، جمعے کو آرڈر یہ 2 دن زیادہ بتائیں، کہہ رہے ہیں 3 دن زیادہ بتائیں، 3-4 دن یہ وائی ناٹ یو گو اینڈ پرسویٹ، آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کی اس میں میرے آپ کا ضلع ہے، یہ مسئلے ہیں، یہ جو ڈسکس ہو رہے تھے پرابلمس ہے نا، تو یہ میں کروں کہ اس کو آپ پرسو کریں، 5-6 دن فکس 6 کو آپ مجھے اس کی رپورٹ دیں، اس کے پیچھے کل پرسو پہ شارٹ دیں، اور وہ جو آپ کے ڈیسیجنز ہیں جو اپروو ہو جائے وہ لے آئیں، 6 از دی لاسٹ ڈیٹ۔ اگر آپ 700 ایگو کے رجسٹر رکھے ہیں، ہاں، اور تقریباً 2500-2600 باقی اضلاع کے ہیں، اور بغیر نمبر کے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ اڈے کے بارے میں جو ہے یہ 5,400 روپیہ 10 روپیہ یومیہ کے حساب پہ یہ ہم سے لیا جا رہا ہے ٹیموں کو دے دیں جی، کمیٹی کے کوئی آدمی ہیں وہ ٹیم کو دیتے ہیں، وہ مطلب لوکل گورنمنٹ جی سر۔ اچھا اس میں آپ منڈے کو انشاءاللہ یہ سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا، منڈے کو انشاءاللہ ویکلی سر، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ کیا مسئلہ بن گیا تم لوگوں کا، آپ کی طرف سے کوئی فیڈ بیک نہیں دیا، یہ بیسکلی آپ کے مسئلے ہیں جی، یہ سر ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں جو وہ کدھر ہیں؟ مجسٹریٹ جی آج ہوگی، اچھا اس کی طرف سے کوئی مجھے فیڈ بیک نہیں آتا، تو یہ سر جو پروسیس ہے اس کا مطلب یہ اتنا نسا پروسیس ہے، نہیں تو مجھے تو بتایا کرو نا کہ یار اس میں یہ پروسیس ہے، یہ ہے کہ ہیلپ یو آؤٹ، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے مل کر ہیلپ کرتے ہیں سب کو، جی ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ یہ جو مسئلے ہیں آپ عبداللہ صاحب کو بھی کہہ دیں، آپ کے ساتھ جتنے کیسز ہیں وہ سارے انشاءاللہ ہم ہفتے کے اندر آپ ایسے مجھے ڈیٹ دیں، وہ پھر ہم 1 ہفتے کے اندر
ان کی کیا وہ کس پروسیس میں وہ ساری رپورٹ؟ مجھے آپ نے نیکسٹ تھرسڈے تک مجھے آپ نے رپورٹ دینی ٹھیک ہے کہ کیوں پینڈنگ ہے، کیوں آپ نے کتنے اس پہ کام کیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں اس کو شیئر کروں گا سر جو نوکری کر رہے ہیں. آپ کو امپلائمنٹ دینی امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو کون سے ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتے ہیں؟ سوشل یہ سوشل ویلفیئر والے ویلفیئر کرتے ہیں. اچھا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ریہیبلیٹیشن ہے، اس میں جو ڈسیبل ریہیبلیٹیشن آرڈیننس اس میں 2% پہلے 1 تھا تو 2 ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ یہ نہ اس کو اگر کسی کارخانے میں کوئی بندہ جاتا ہے اور اس میں نہ امپلائر کیا جائے تو یہ پنشیبل ہوتا ہے. یہ آرڈیننس ہے اور آرڈیننس کی میری سجیشن ہے کہ سر یہ ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی کی کنٹریبیوشن پر جو ظہور صاحب نے فرمایا کہ جو امپلائرز ہیں وہ یہ کنٹریبیوشن جو ہے بغیر لسٹ کے ان کے پاس جمع نہ کرائیں ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی پر. لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کو پابند بنایا جائے کہ وہ جب امپلائر سے ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی وصول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ یہ کہیں کہ یہ لم سم ہمیں نہ دیں، ہمیں ڈیٹیل جو ہے جتنا اسٹاف ہے جو ورکر ہے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ یہ رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے نام آئیں اور وہ چیز واضح ہو. تو یہ میری ایک ہمارے پاس آ رہے ہیں لسٹیں آ رہی ہیں کہ وی آئی کا پرابلم ہے کہ وہ نہیں ہے ہمارے پاس آ رہی ہے. کیوں نہیں آ رہا؟ وہ لسٹ وہی ورکر کی ہوگی کون بناتے ہیں؟ یہ انڈسٹری لسٹ پے کرتے ہیں کریں نا، کنٹیکٹ کریں ان کے ساتھ ملیں نا. سب یہ تو پورے لوگ تو نہیں آئیں گے، سب سننے والے لوگ ہیں. وہ جب بھی ہم کہیں ہم نے بات مانی ہے کریں نا، کریں نا. ایک بندہ 3 سال سے ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو میں آج میں اگر جاتا ہوں انسپیکشن کے لیے تو میں اس کے پچھلے 3 سال کے ریویوز جو ہیں وہ چلان کے ذریعے کورٹ کو بیس بھجوا سکتا ہوں. آگے کورٹ کی مرضی ہے، کورٹ کی یہ مرضی ہے کہ وہ 200 روپیہ بھی جرمانہ کر سکتی ہے. کورٹ کی یہ بھی مرضی ہے کہ وہ پچھلے 3 سال کے جہاں پہ جس انڈسٹری میں شاپ سوپرز یا ورکمینز کونسل نہیں ہے اس کے جو فائن بنتے ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریں. وہ 30,000 سے پلس اس کا جو ہے یہی زوزہ ہے اس کا فائن بنتا ہے تو اس کا چلان کیا جائے جہاں پہ ورکمینز کونسل نہیں ہے یا 75,000 75,000 تک آپ چلان کر سکتے ہیں اس کا. تو کیوں نہ ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑیں اسٹریٹجی کے تحت. ٹھیک ہے تو انڈسٹریلسٹ کو ہم نے پکڑنا ہے اور مزدوروں کے پیسے ریکور کرنے ہیں. یہ ہے اس پہ آپ ڈیٹ رکھ لیں. آپ جہاں پہ مبشر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈم بیٹھی ہیں، کنال رشید صاحبہ اور باقی ہمارے وکلا بھائی بھی ہیں، تو ایک میٹنگ ہم رکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک میں. وہ آپ سے ہمارے ساتھی اس میں عبداللہ خان بھی موجود ہوں، ظہور صاحب بھی ہوں، میڈم بھی ہوں، تو اس میں ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر لیں کہ آئندہ ہم چلان اس طرح سے کریں گے. یہ ہے جی کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جو ایکٹیویشن کے لیے وہ کام کریں گے اور جو مسائل یہاں پہ آ رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی. دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وجلنس کمیٹی کا جو سابقہ میٹنگ کا ایشو تھا وہ ابھی فی الحال اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا اور ڈی سی او صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہم جو میٹنگ کریں گے ڈی وی سی کی اس میں جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی جو فنکشننگ ہے اس کو ہم بھرپور طریقے سے آگے اس کو لے کے چلیں گے. اور سوشل سیکورٹی کے حوالے سے ایک ایشو جو آیا تھا یہاں پہ کچھ کمپنسیشن کا لوگوں کا پینشن کا ہے اور وہ جو ہے سوشل سیکورٹی کے آفیسر یہاں پہ سلیم صاحب یہاں پہ موجود تھے، ان کو ڈی سی او صاحب نے کہا کہ 6 تاریخ کو وہ رپورٹ بیک کریں گے ڈی سی او صاحب کو ان جو ایشوز کے حوالے سے. اور رکشہ یونین کا جو ایشو یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم منڈے کو میٹنگ رکھیں گے اس حوالے سے رکشہ یونین کے جو ایشوز ہیں رکشہ ڈرائیورز کے، تو اس میں جو رکشہ کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گے. اور ایک اور جو تربیلا کاٹن مل کا جو ایشو آیا تھا اس حوالے سے بات ہوئی ہے جی کہ کیونکہ 2 دن ہے ہمارے پاس ڈیٹ دی گئی تھی لاسٹ ڈیٹ، اس کا ویٹ کرتے ہیں. اس پہ اگر کوئی ان کی طرف سے مثبت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ڈی سی او صاحب جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور ایک آخری جو ابھی تجویز آئی ہے قمر صاحب کی طرف سے کہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو منیمم ویجز کے ایشوز ہیں یا ڈیلیڈ ویجز کے ایشوز ہیں ان حوالے سے یا اور جو انڈسٹریز کے ساتھ ورکرز کے مسائل ہیں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور لیگل ایڈ کمیٹی یہاں پہ ہمارے چیئر پرسن صاحب بیٹھی ہوئی ہیں اور باقی لائر اور سہارا جو ہے
یہ مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے کہ ان ایشوز کو ہم کیسے آگے لے کے چلتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے. تو یہ کچھ ڈیسیجن اس میں ایک پوائنٹ عمر نے نوٹ نہیں کیا جو ڈی سی صاحب نے کہا کہ میں ان کی لوڈ شیڈنگ کا جو انڈسٹریلسٹ کی پرابلم ہے اس میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کنزیومر کورٹ نے وابڈا ڈپارٹمنٹ کو کورٹ کا نوٹس جاری کیا ہوا ہے. وہ جب تک اسکیجول نہیں اس کی مجھے ڈیٹ اور ڈیٹ نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی ہمارے جو ایشو ہیں خصوصی طور پہ ہمیں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے وابڈا کی کیونکہ بات ہوئی ہے تو بلز جو ہیں ہمارے ہمیں ذاتی طور پہ ہمیں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو کنزیومر کورٹ یہاں پہ موجود ہے جس کا افتتاح ہو چکا ہے, اس میں جایا جا سکتا ہے. اور وابڈا کو ابھی کنزیومر کورٹ جو ہے وہ پابند کر رہی ہے تمام لوکل اور ڈومیسٹک انڈسٹریل جو ہے ان کے شیڈیول کا اعلان کرے. یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی. میں آخر میں پھر مشکور ہوں سب دوستوں